یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ نہ محتاج ہو۔ سارے مل کے پوری طاقت سے حلالی حیدری۔ فقیر سے کسی نے پوچھا کہ جناب سیدہ کی شان بتائیں، چہرے بھی پڑھوں گا جملہ بھی پڑھوں گا۔ چاچو جی جب فقیر سے کسی نے پوچھا کہ جناب سیدہ کی شان بتائیں، فقیر نے ادب سے سر جھکا کے کہا کبھی اللہ ہوئے تو بتائیں گے کہ فاطمہ کسے کہتے ہیں۔ یار جن چہروں پہ یقین تھا کہ خریدار تجربہ فرما، کبھی بسم اللہ بھائی جان، کبھی اللہ ہوئے تو بتائیں گے کہ فاطمہ کسے کہتے ہیں۔ اور جس کی تسبیح کے دانے گناہگار کو اللہ سے مشورے کے قابل بنائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بڑا وقت مختصر ہے، جو صاحبان تشریف فرما ہے، جو رسالت سے اعلیٰ ہو، جو قرآن سے بالا ہو۔ میرا اپنا گھر ہے، 2 نہیں بلکہ 3 لائیو کیمرے چل رہے ہیں، ازادار بلو سپیکر پہ منہ رکھ کے میں نے کہا ہے کہ جو رسالت سے اعلیٰ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جتنے سید بیٹھے دعا کریں گے، جتنے ماتمی بیٹھے میرا ساتھ دینا۔ میں نے کہا جو رسالت سے اعلیٰ ہو، بھائی جان اگر زہرا رسالت سے اعلیٰ نہ ہوتی کبھی بھی محمد بیٹی کو دیکھ کر اٹھتا نہیں۔ کیا بات ہے یار، جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں یہ خیرات لے۔ جو رسالت سے اعلیٰ ہو، جو قرآن سے بالا ہو، جو کعبہ سے بھی زیادہ پاک ہو، جو کعبہ سے بھی زیادہ پاک ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اچھا قبلہ کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی وائز، کیا بات ہے بھئی آپ کو سمجھ کوئی ذاکر، کوئی خطیب، بابا محمد علی شاہ جی 16 سفر کروائے، 31 مئی 18 جیٹ، کسی پڑھنے والے کو بلائے، محرم کرائے۔ مالک اسی طرح یہ عزاداریوں کے سلسلے قائم رکھے، کسی پڑھنے والے کو بلائیں۔ ملنگ جی وہ منبر پہ آ کر کوئی بات کہے، اس کی بات کو ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کا حق ہے۔ میں یہاں پہ کھڑا ہو کہ کوئی بات کروں، میری بات کو مانیں یا نہ مانیں آپ کا حق ہی ہے۔ شیعہ سنی بھائی تشریف فرمائے، لیکن جو قرآن کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ جو قرآن کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ میں نے کہا جو کعبہ سے بھی زیادہ پاک ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ آؤ شیعہ سنی بھائی مل کر قرآن سے پوچھ لیتے ہیں بابا جی کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کتنی پاک ہے۔ جو ہاتھ سیدہ کی شان میں بلند ہو رہے ہیں، جی پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کتنی پاک ہے۔ خالق قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ابراہیم طاہر بیتی، ابراہیم تم میرے گھر کو پاک رکھنا، ابراہیم تم میرے گھر کو پاک رکھنا۔ پھر خالق اسی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت نبوت، میں نے تمہیں ایسے پاک رکھا، میں نے تمہیں ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے، فیصلہ قبلہ قرآن نے دیا ہے، عزادار بلوچ نے نہیں دیا۔ کعبہ کو پاک رکھنے کی ذمہ داری ہے ابراہیم کی، اہل بیت کو پاک رکھا ہے اللہ نے۔ بولو یا چپ کر جاؤ، اب جتنی ابراہیم میں طاقت ہوگی اتنا کعبہ پاک، جتنی اللہ کی قدرت ہوگی اتنی فاطمہ پاک۔ کیا بات ہے سید، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ نہ محتاج ہو، مالک ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ جتنی ابراہیم میں طاقت اتنا کعبہ پاک، جتنی اللہ کی قدرت اتنی سیدہ پاک، اور اس بی بی کو اللہ نے بطول بنایا۔ بابا جی ہم نے نہیں، اللہ نے بطول۔ اور بطول قبلہ کوئی نام یا لقب نہیں، بطول ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ بیٹی میری ہو بھائی جان یا صحابی رسول کی، پورا مہینہ قرآن سے تلاوت نہیں کرنے دیتا۔
میری ہو یا کسی کی بھی، مہینے میں چند دن ایسے آتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ نہیں لگانا، مصلی کہتا ہے میرے قریب نہیں آنا، بیٹی میری ہو یا کسی کی بھی، مہینے میں چند دن قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا، مصلی عبادت نہیں کرنے دیتا۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ جسے زندگی کے کروڑویں حصے میں بھی نہ قرآن تلاوت سے روکے نہ مصلی عبادت سے۔ کیا بات ہے یار، جو سید آپ کی شان میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جو سید بیٹھے وہ دعا فرمائیں گے، جتنے عزادار بیٹھے ہو، جی 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 جی، جسے نہ قرآن تلاوت سے روکے، بندہ بولتا ہے پھیپھڑے کے زور پہ، پھیپھڑا ٹھیک ہو تو بندہ زبان سے بولتا ہے، پھیپھڑا خراب ہو تو بندہ سر مارتا ہے۔ جو حسین کے ذکر میں بولے اس بندے کا پھیپھڑا خراب نہیں ہوتا۔ اور میں نے تو بابا جی پھیپھڑا مانگے حسین کے دروازے پہ جا کر، حسین کی ذاکری کے لیے ہے، میں بولتا رہوں گا آپ کی مرضی بے شک جیسے مرضی سننا۔ اسے بطول کہتے ہیں جسے کروڑویں حصے میں بھی نہ قرآن تلاوت سے روکے نہ مصلی عبادت سے روکے۔ مذہب جعفریہ کے تو یہ بچے بھی جانتے ہیں کہ حسن امام کی آمد ہوئی ہے ماہ رمضان میں۔ زبان سے بولنا یار، جی 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 جی، حسن مولا کی آمد ہوئی ہے ماہ رمضان میں۔ اور ام المسلمین بی بی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ بی بی آپ تو گھر میں رہتی تھی، بتائیں تو صحیح کس عظمت کی مالکہ ہے حسین کی ماں، کس شان کی مالکہ ہے محمد کی بیٹی؟ بی بی عائشہ کہتی ہے اس کی شان میں کیا بتاؤں کہ ظہر کے وقت حسن کی آمد ہوئی ہے، عصر کے ٹائم ماں بھی مصلی پہ تھی، بیٹا بھی مصلی پہ۔ کیا کہنے یار، یہ ہاتھ سلامت رہے سید، یہ ہاتھ نہ محتاج ہو۔ ماں حسین کی ہاتھوں کو خیر اللہ ظہر کے ٹائم حسن امیر کی آمد ہوئی، حسن آیا ہے مصلی پر، ماں ہے زہرا۔ یا تو فتویٰ لکھوا کہ بطول کی نماز باطل ہو گئی تھی کیونکہ مصلی پہ نماز میں آیا ہے حسن، نہیں تو میں حسین کا ذاکر ہوں، ہاتھ باندھ کے منت ہی کر سکتا ہوں کہ جب حسن سے کے آنے سے زہرا کی نماز باطل نہیں ہوتی، علی کے آنے سے تیری نماز کیسے باطل؟ کہنے یار، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ نہ محتاج ہو، ہے حیدری۔ اور جناب سیدہ کے گھر بابا گوار شاہ جی، مالک آپ کو سلامت رکھے، توجہ ہے آپ؟ پہلی مسکراہٹ کا نام، بسم اللہ بابا مسیح شاہ جی، پورا علاقہ آپ کا اکٹھا ہو گیا، توجہ فرمائیے۔ علی اور سیدہ کے گھر پہلی مسرت، پہلی خوشی کا نام حسن، پہلی مسکراہٹ کا نام حسن ہے۔ اور مجھے مولا کی قسم ہے بابا جی، حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے۔ جاگنا صاحب جو خریدار بیٹھے، اور مولا حسن مجھے مولا کی قسم ہے شہزادہ امن، اور یہ وہ بادشاہ حسن ہے کہ مجھے مولا کی قسم کہ جمعے کے خطبے میں آپ نے اہل سنت بھائیوں کی مسجدوں سے بھی یہ واقعہ مولا حسن کا جمعے کے خطبے میں اہل سنت بھائیوں کی مسجدوں سے بھی سنا ہے۔ کون سا؟ کہ حسن مولا بازار سے گزر رہے تھے، کسی بچے نے کوئی شرارت کی، علی کے علی بیٹے کے چہرے پہ جلال آیا، حسن فرماتے ہو غلام کے بیٹے چوپ 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 چوپ، آپ کی توجہ ہٹ گئی ہے۔ مولا حسن نے کہا غلام کے بیٹے چوپ 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 چوپ، بچہ وہیں پر رکا، چلتا چلتا اپنے باپ کے پاس آیا، باپ کے پاس آ کے کہتا ہے بابا جان تخت ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، بادشاہی ہمارے پاس، آج بھرے بازار میں علی کے بیٹے حسن نے مجھے غلام کا بیٹا کہا ہے۔ جو مجلس میں بیدار بیٹھے ہو، باپ نے تخت چھوڑا، بیٹے کا بازو پکڑا، علیحدہ لے جا کے کہتا ہے سچ بتا کہاں ہے؟ کہنے یار جو ہاتھ سلامت رہے بلند ہو رہے ہیں، سچ بتا کہاں ہے؟ کہتا جی بھرے بازار میں علی کے بیٹے حسن نے مجھے غلام کا بیٹا کہا ہے۔ کہتا اچھا اگر حسن نے غلام کا بیٹا کہا ہے نا تو یہ کاغذ قلم پکڑ اور جا کے نا حسن سے لکھوا کے لا،
یار بولا تو صحیح، آپ سلامت رہے، ابھی تو مجلس کا آغاز ہے۔ اگر حسن نے کہا ہے نا کہتا جیون تو پھر حسن سے لکھوا کے لا۔ بیٹا کہتا بابا جان میں جو لکھوا کے لاؤں کہ میں غلام کا بیٹا ہوں تو آپ کرو گے کیا؟ باپ کہتے جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ پتر آندہ واہ ابا جی لکھواوا میں تے رکھا تو آڈے کفن ہے۔ کیا بات ہے یار، جو اس بات پہ مسکرائی پڑے ہو، آپ سلامت رہے۔ لکھواوا میں تے رکھا تو آڈے کفن ہے۔ کہتا جا حسن سے، اگر حسن نے کہا ہے نا مجلس میں ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے، میرے سردار سید بھی تشریف فرمائے، بابا زوار شاہ جی دعا فرمائیں گے آخری پہلے ماتمی سے لے کر وہ کھڑے ہوئے بابا وسیع شاہ تک ہر چہرے پر میری نگاہ ہے۔ اگر تصویر تصور کرنے میں سج گئی تو نوکر کو دعا دو گے۔ باپ سے کاغذ قلم لے کر نا حسن سے لکھوانے کے لیے چلا حسن کے پیچھے۔ جیسے ہی حسن مولا نے اسے آتے دیکھا، حسن مولا نے مدینہ کی گلیوں میں چلنا شروع کیا۔ یہ کاغذ قلم لے کے پیچھے پیچھے، حسن مولا اس کے آگے آگے، یہ کاغذ قلم لے کے پیچھے پیچھے، حسن مولا اس کے آگے آگے۔ حسن مولا مدینہ کی گلیوں کے چکر لگاتے لگاتے پہنچے اپنے نانا کی مزار پہ۔ ہاتھ رکھ کے کہتے نانا جاگ، جو کل تک قلم دوات نہیں دیتے تھے آج اٹھا کے پیچھے پیچھے پھر رہے۔ جو سمجھ کے بولے فرمانا کرے گیا، جو ہاتھ ہے خیرات لینے کے لیے یہ ہاتھ سلامت رہے، بلکہ حلالی ہے میری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے سارا آجو سمجھتا ہے توجہ ہے آپ صاحب جاگیے گا۔ یا علیہ یا علیہ جاگنا، جسے زندگی کے لمحے میں بھی نہ قرآن تلاوت سے روکے نہ مصلی عبادت سے روکے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اب آپ کی توجہ بھی ہوگی ہے اور سادات عظام بھی تشریف فرمائے، حسین کے ماتمی تشریف فرمائے۔ قبلہ جملہ اتنا بڑا ہے کہ میرے پاس ہوتے میں عرش پہ اڑ کے کہتا ہوں۔ کائنات کی چار بڑی ہستیاں چادر کے نیچے ہوں، جس کے انتظار میں آیت ٹھہری رہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اس گھر میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے یار، جو سید دعا فرما رہے ہیں آپ سلامت رہے، مالک ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ سر کائنات کی چار بڑی ہستیاں، جناب مصطفیٰ چادر کے نیچے، جناب مجتبیٰ چادر کے نیچے، کریم کربلا چادر کے نیچے، سرکار علی چادر کے نیچے، چار کائنات کی بڑی ہستیاں چادر کے نیچے ہیں۔ آیت نہیں آ رہی، جبرائیل نہیں آ رہا۔ جناب سیدہ پاس آگے کہتی ہے بابا جان اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ سرکار چادر ہٹا کے کہتے ہیں بیٹا تیرا انتظار مجھے نہیں، آج آیت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کیا کہنے یار، آج آیت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اور جیسی جناب سیدہ چادر کے نیچے آئی، جبرائیل قرآن کی یہی آیت لے کر زمین پہ نازل ہو گیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جبرائیل ہے کون؟ کبھی اس دروازے پہ چکی چلانے کے لیے آتا ہے، کبھی حسنین کو کھلانے کے لیے آتا ہے، کبھی ان کے دروازے پہ درزی بن کے آتا ہے۔ لیکن جب چادر کے نیچے آئے جبرائیل کو پوچھنا پڑ گیا میرا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ پوچھنے والا ہے ملائکہ کا سردار، پوچھ رہا ہے اللہ سے، اللہ تعارف کروا کے کہہ رہا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ یہ جو ہاتھ بلند ہو گئے، فاطمہ ہے، فاطمہ کا بات جی جی آپ نے حدیث کے ساتھ سے مجلس کا آغاز کیا۔ بابا جی تعارف ہمیشہ ہوتا ہے بڑے نام سے، میرا اللہ حق تو یہ بنتا تھا کہ تعارف کروا رہا ہے تو کہتا کہ محمد ہے، کیونکہ سب سے بڑی ذات چادر کے نیچے سرکار مصطفیٰ کی۔ حق تو یہ بنتا تھا میرا اللہ تو تعارف کروا کہ محمد ہے، محمد کا بھائی ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے نواسے ہیں۔ یہ تعارف فاطمہ سے کیوں کروا رہا ہے؟ یہ فاطمہ سے، یہ بطول سے تعارف کیوں کروا رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، میں بھی 14ویں صدی کی پھٹی ہوئی نسل کے مولوی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو کل کو طے کرے گا کہ فلاں بھی اہل بیت میں آتے ہیں، فلاں بھی اہل بیت میں آتے ہیں۔ آج بنا رہا ہوں اہل بیت، اور اہل بیت کا تعارف بطول سے کرا کر زمانے کو بتانا یہ چاہتا
ہوں کہ اہل بیت میں رسول کے رشتہ دار نہیں، بدول کے رشتہ دار۔ یہ ہاتھ سلامت رہے یار، یہ ہاتھ نہ محتاج ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سی کام دیئے سر، بس میری گفتگو کا معاف ہو گئی۔ سیدہ سلام اللہ علیہا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کہہ رہا فاطمہ ہے، تعارف اللہ کروا رہے بھائی جان بابا جی قبلہ، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے۔ اللہ نے آج یہ بھی نہیں کہا میرا خلق اول ہے، میرا حسن اول ہے، میرا والحیل کی زلفوں والا ہے۔ اللہ کہہ رہا فاطمہ کا باپ ہے، یعنی کہ اللہ کے نزدیک نبی ہونا بڑی بات نہیں۔ فاطمہ کا باپ ہونا بڑی بات ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، فاتح خیبر ہے، نا۔ اللہ کہہ رہا فاطمہ کا شوہر ہے۔ جو سیدہ کی شان میں خیرات لینے کے لیے بیٹھے ہو، مالک آپ کا سایہ سلامت رکھے بابا جی۔ اللہ کہہ رہا فاطمہ کا شوہر ہے۔ بابا زبار شاہ جی آج اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حسنین ہے، کریمین ہے، جنت کے سردار ہیں۔ اللہ کہہ رہے فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ جی فاطمہ کے بیٹے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نزدیک امام ہونا بھی بڑی بات نہیں۔ اللہ کرے میں پہنچا سکوں آپ کو، اللہ کے نزدیک امام ہونا بڑی بات نہیں، اللہ کے نزدیک فاطمہ کا بیٹا ہونا بڑی بات ہے۔ اللہ کے نزدیک فاطمہ کا بیٹا ہونا بڑی بات ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جناب سیدہ نے وصیت کی تھی کہ یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا، وہاں سے اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا۔ جو غازی کے مرید بیٹھے ہو یار، جو تیرا بیٹا نہیں ہوگا وہ میرا بیٹا ہوگا، اور اس کا نام بھی میں خود رکھ کے جا رہی ہوں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ عباس کے علم کے نیچے چراغ کیوں جلاتے ہو، عباس کون سا امام ہے؟ اسے کہہ کیا ہو گیا؟ عباس امام نہیں، فاطمہ کا بیٹا تو ہے۔ جو غازی کے مرید بیٹھے ہو، اور جناب سیدہ نے کہا کہ اس کا نام بھی میں خود رکھ کے جا رہی ہوں۔ قبلہ سب کچھ جانتے ہوئے علی نے آپ اور میرے تک بات پہنچانے کے لیے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے؟ بی بی نے یوں نہیں کہا عباس، بی بی کہتی ہے آپ کے نام علی سے میں نے عین لی ہے، آپ کے نام علی سے میں نے عین لی ہے، اپنے لقب بطول سے میں نے بے دی ہے، میرے بابا کا جو آسمانی نام ہے احمد، اس کی میں نے الف دی ہے، حسنین کی مشترکہ سین دی ہے۔ جب اسے اکٹھا کریں گے تو بنے گا عباس، اسے اکٹھا کریں گے تو بنے گا عباس۔ بی بی کہتی ہے میں بتانا یہ چاہتی ہوں، جو کہے گا کہ عباس امام نہیں ہے، عباس کے علم کے نیچے چراغ کیوں جلاتے ہو، اسے کہتی ہوں انسان بن، ذرا دیکھ تو صحیح، پنجتن علیحدہ علیحدہ ہو تو پنجتن بنتے ہیں، اکٹھے ہو جائے اکیلا عباس بنتا۔ کیا بات ہے یار، جو غازی سے مرید آپ سلامت رہے۔ پنجتن علیحدہ علیحدہ تو پنجتن ہوتے، اکٹھے ہو تو اکیلا عباس بنتا۔ بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس پر۔ اللہ اکبر۔